اور اس زندگی سے پہلے ہم ہزاروں سال تک روح کی کیفیت میں رہے، پھر یہ دنیا کی زندگی ملی، پھر قبر کی زندگی، ہزاروں سال ہمیں قبر میں رہنا ہے، پھر حشر کا 50,000 سال کا دن ہے، پھر میزان عدل ہے، اور پھر اچھوں کو جنت اور بروں کو جہنم۔ یہ انسانی زندگی کے مراحل ہیں، لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا وہ گھر جو سب سے مختصر گھر ہے، انسان نے اسی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہم اس زندگی کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑتے ہیں، شہر چھوڑنا پڑے تو شہر چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ زندگی اچھی ہو جائے۔ ڈاکٹر کہے کہ تمہارا جسم بیمار ہے، فلاں چیز چھوڑ دو، تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ نے کہا کہ برے اعمال چھوڑ دو، تو ہم نے اللہ کے لیے کبھی برے اعمال چھوڑے ہیں؟ اس کے رسول کی محبت کی خاطر کچھ چھوڑا ہے؟ ارے فقط ایک آنکھ جانے کا خطرہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس ساری جمع پونجی دے دیتے ہیں، ڈاکٹر کو پیش کر دیتے ہیں، اور وہ رب کہ جس نے بغیر کچھ لیے آنکھ دی، ناک دیا، کان دیے، جسم و جاں دیے، گھر بار دیے، عزت و آبرو دی، جس نے مال و دولت دیا، کیا ہم نے اس رب کی بارگاہ میں کبھی کچھ پیش کیا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کبھی رات نیند کو قربان کر کے کبھی اس رب کی بارگاہ میں کچھ سجدے پیش کیے ہیں؟ کبھی اس رب کی خاطر آنسو بہائے ہیں؟ ارے اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، اس دنیا کو بڑا ہم سجاتے ہیں، گھر میں رنگ و روغن کرتے ہیں، فانوس لگاتے ہیں، وائٹ واش کرتے ہیں، قیمتی گدے اور قیمتی سامان سے اپنی زندگی کو آرام پہنچاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، آگے کی جو زندگی، قبر کی جو زندگی ہے، وہ ہزاروں سال کی زندگی ہے۔ اور خدا کی قسم ہماری قبر ہمیں پکار رہی ہے، یہ ہم ہی نکمے ہیں نہیں سنتے، ہماری قبر کہہ رہی ہے کہ لوگوں میں بھی تو تمہارا گھر ہوں، لوگوں میرے پاس بھی تم کو آنا ہے۔ اے دنیا کے گھروں کو سجانے والوں، کبھی میری سجاوٹ کا بھی انتظام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو یاد رکھو کہ میں اندھیرا گھر ہوں، میرے پاس روشنی نہیں ہے، میرے پاس آؤ تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، میرے پاس آؤ تو چراغ لے کر آنا۔ ارے میں تو لوگوں کی پسلیوں کو بھیج دیتی ہوں، میرے پاس تو ڈسنے والے سانپ اور بچھو ہیں، میرے پاس تو اندھیرے ہیں۔ ہماری قبر پکار رہی ہے کہ لوگوں میرے پاس تو سنگریزے ہیں، میرے پاس تو تعفن ہے، پیپ ہے، پس ہے، میرے پاس آؤ تو انتظام کر کے آنا۔ خالی ہاتھ آئے تو پھر بڑا پچھتاؤ گے، میرے پاس آؤ تو ایک اعمال کا دیا ہاتھ میں لے کر آنا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قبر کی پکار سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو بڑے ہیں وہ اپنے کاروبار میں مست ہے، جو جوان ہیں اپنی جوانی کی مستی میں مست ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، اور جو چھوٹے ہیں انہیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے۔ بتائیے اگر آپ سے کوئی کہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی گن لے کر کھڑا ہے تو آپ جائیں گے؟ اگر کوئی کہے آپ سے
کہ اس جہاز میں مت بیٹھو، یہ کریش ہونے والا ہے، آپ کبھی نہیں بیٹھیں گے، الٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ موت کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیا ہمیں اس موت کے لیے الٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی نے بتایا کہ لوگوں، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو، تم رونا شروع کر دو، ہنسنا چھوڑ دو۔ لوگوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم شہروں کو چھوڑ دو اور جنگلوں میں دوڑ پڑو۔ تو آج کی رات ہمیں اپنے رب کو منانا ہے۔ ہم بہت ہنس لیے ہیں، آج کی رات تو کچھ آنسو بہا لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے۔ ارے اللہ کے انبیاء کو دیکھیے، یحییٰ علیہ السلام بچے ہیں، 6-7 سال کے ہیں، زارو قطار روتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک روز اپنے گھر سے نکل گئے، غاروں میں چلے گئے، ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں 7-8 سال کا بچہ ہے، کسی نے دیکھا؟ ایک چرواہا کہتا ہے کہ بچہ تو نہیں دیکھا، ہاں اس غار سے رونے کی آواز آ رہی ہے، 3 دن سے کوئی رو رہا ہے اور اس کے رونے سے ہماری بکریوں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے۔ ماں باپ اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی یحییٰ رو رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تو چلو، اب تو رونا بند کر دو۔ اللہ کے نبی یحییٰ فرماتے ہیں اماں، عذاب قبر سے بچنے کی ضمانت آپ دے دو اور رونا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کی رات اپنے رب سے عذاب کی پناہ مانگنی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک باتھ روم، ایک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں، حمام کا مالک روک دیتا ہے، کہتا ہے پیسے دو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیٹرین جو شیطان کی جگہ ہے، یہاں پر جب بغیر پیسے کے نہیں جا سکتا، ارے اللہ کی وہ جنت جو انبیاء اور اولیاء کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں اعمال کے بغیر کیسے جاؤں گا؟ تو آج اعمال کا چراغ لے لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اپنی محرومیوں کو یاد کیجئے، اپنی بیماری